قرآن پاک کی ایسی سردار آیت جو بندہ بھی عصر کی نماز کے بعد اسے 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری قرآن کی آیت کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں وہ رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کی ایک دعا ایسی ہے جس کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہوگی، ایسا بزرگان دین کہتے ہیں۔ ناظرین، ساری کی ساری نمازیں ہی اہم ہیں، سب کو وقت پر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے ایک نماز عصر کی نماز ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مداومت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسے ترک کر دینے پر عمل برباد ہونے اور نیکیاں ضائع ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ عصر کی نماز ہی بیچ والی نماز ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہو۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی بھی زحمت نہ ہوگی، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کیا کرو۔ پھر جریر نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ ناظرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی۔ تو اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور امت کو نماز کی تلقین کی، اور قرآن میں آتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی طرف اتاری گئی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلی اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول علیہ السلام کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بتایا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی۔ ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اتنی بڑی وعید! حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس کے لیے انتہائی خشوع اور خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ ناظرین محترم، ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس کے ہاں نصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم لوگ ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی ہم نے تو ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا تو عصر کی پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی، اور جب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کو 4 ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ تعالی ان مشرکین کی قبروں کو آگے سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، ایک مومن کو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر تکلیف اور آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل بھی اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا وکیل بنا دیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے، اور جب وہ ایک بار انسان کو خدا کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے۔
اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے، لیکن اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے ناظرین محترم وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید ہی دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ کی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رب کی رحمت کی صفات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ابو الکلام لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ کی کسی صفت کو بھی اس کثرت سے نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجے اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر اس کی رحمت نمایاں ہے۔ اگر قرآن کریم کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور کیسے خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ تو ناظرین یاد رکھیے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر اس کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اپنا بندہ کہا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، اور سب کو یہ امید دلائی ہے کہ تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک وہ تمام گناہ بخشنے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میری غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی امید دلاتے ہیں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف اسی طرح برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کو میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا خدا اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت درج ذیل ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت غور سے سننے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کروانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے۔ اسی لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، نماز عصر کے بعد جو آیت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے جلال، اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بڑی بلندی اور رفعت والی آیت ہے، اور اس کی بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔
یہ رب العالمین کی توحید ان کی کبریائی اور بڑائی پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ اعلیٰ مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن اس میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، اور یہ وہ واحد آیت ہے کہ جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور وظیفہ استعمال کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی بھرپور کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قسم جس ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو کہ سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ ابو المنظر علم کی مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی، پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ کے ہاں اور زیادہ ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صدقہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اس کا اجر دگنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپ کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری قرآن کی آیت جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔